آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تورات کا مطلب ہے قانون، اور قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، تو پھر تورات سے ہر وہ قانون مراد کیوں نہیں لیا جا سکتا جو کچھ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے یا فطرت کی ہدایت میں ملتا ہے یا کہیں اور سے کوئی قانون مل جاتا ہے؟ جب قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہ تورات ایک کتاب تھی اور اے موسیٰ ہم تمہیں ہی تورات دے رہے ہیں، تو پھر تورات وہ کیوں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور یہود جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمیشہ میں سوال پوچھتا ہوں، خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے سوالات میں اصل جو چیزوں کو اپروچ کرنے کا زاویہ نظر ہے آپ سے ہم سمجھیں، اور اس طرح کے جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں درست نتیجے تک پہنچیں۔ اس وقت اگر آپ کوئی خبر دنیا میں نشر کریں تو اس کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ نیو یارک کہاں پایا جاتا ہے، نہیں، لاہور کہاں پایا جاتا ہے؟ کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے کہ یہ چیز علم و عقل کے مسلمات میں سے ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لاہور ایک شہر ہے جو پاکستان میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک ایک شہر ہے جو امریکہ میں ہے۔ اسی طرح سے بہت سی دوسری معلومات ہیں جس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہر طرح کی معلومات کا ایک نوٹ بھی اس کے ساتھ لکھیں۔ آپ علامہ اقبال کی کتاب پڑھیے جاوید نامہ، جس میں انہوں نے دانتے کے طریقے پر ایک طرح کا تخیلاتی سفر کیا ہے آسمانوں میں۔ وہاں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں بعض اسماء آئے ہیں لیکن وہ تخیلاتی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں مثلاً جمال الدین افغانی کا ذکر ہوا ہے۔ تو جمال الدین افغانی کون تھے اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں ترکی کے جو وزیر اعظم تھے سعید حلیم پاشا، ان کا ذکر ہوا ہے، اس میں بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کون ہے، ہر شخص جانتا ہے، بلکہ اس حیثیت سے ان کا تعارف بھی نہیں کرایا گیا۔ تو اس لیے جب آپ کسی اعلیٰ ادب کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل جہالت کی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ توقع کی جائے کہ اس طرح کے اسماء جن کو ہمارے ہاں زبان میں علم کہتے ہیں، یعنی ان کو علم کیوں کہا جاتا ہے، جس کو پراپر ناؤن آپ کہتے ہیں، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بالکل معروف ہوتے ہیں، ان کا مصداق ہر شخص کو پتہ ہے۔ تو دنیا اس بات سے قرآن کے نزول سے صدیوں پہلے سے واقف تھی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہود اس کو صدیوں سے اپنی کتاب کے طور پر پڑھ رہے تھے، پیش کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ قرآن مجید اس کا تعارف کرائے کہ یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ یعنی یہ تو بالکل تحصیل حاصل ہوتی۔ اس طرح کے مطالبات وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو نہ قرآن سے واقف ہیں، نہ زبان سے واقف ہیں، نہ ادب سے واقف ہیں، نہ اس کی روایت سے واقف ہیں۔ کوئی آدمی یہ تقاضا ہی کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اس میں بے تکلف میں مسلمانوں کی تاریخ کی بعض مثالیں دے دوں گا، میں غرناطہ اور بغداد کا ذکر کر دوں گا، تو آپ بیٹھ جائیں اور ان اسماء کے معنی تلاش کرنا شروع کر دیں۔ میں سیدنا عثمان کا ذکر کروں اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان کون ہے، تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں ذو النورین کا ذکر کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کے داماد کا ذکر کر رہا ہوں، میں ان عثمان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو مظلومانہ شہید کر دیے گئے تھے، بتانے کی ضرورت ہے؟ یعنی اگر کسی موقع پر میں ان کی کوئی بات سنا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میرے مخاطبین سیدنا عثمان سے پوری طرح واقف ہیں، یا میں یہ کروں گا کہ لغت کھول کے بتاؤں گا آپ کو کہ عثمان کے معنی تو سانپ کے ہوتے ہیں، اس لیے سانپ تو ہر جگہ پائے جا سکتے ہیں، تو یہ جو عثمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیلس میں بھی کسی جگہ پایا جاتا ہو۔ اس طرح کی حماقتوں پر صرف ہنسا جا سکتا ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی زبان میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا مصداق معروف ہے، لوگ اس سے واقف ہیں، اس کی تاریخ سے واقف ہیں۔ علامہ اقبال نے جب یہ اشعار کہے جاوید نامہ میں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی یہاں پیغمبر بے جبرائیل، تو اس میں سرمایہ کے معنی میں لغت میں دیکھوں گا یا مجھ کو فوراً یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں ڈاس کیپٹل کا حوالہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تو دیکھ لیجئے کہ کتاب کا نام بھی پوری طرح نہیں آیا، اس کے باوجود کسی اچھے آدمی کو جو پڑھنا جانتا ہو، جو فارسی زبان سے واقف ہو، جو اقبال سے واقف ہو، ادنا تردد بھی پیش نہیں آتا
کہ صاحب سرمایہ سے کون مراد ہے، اگلا جملہ بتا رہا ہے کون مراد ہے. تو علامہ اقبال نے وہاں کوئی حاشیہ تو نہیں لکھا کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ کہ یہاں صاحب سرمایہ سے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہاں کسی جگہ کوئی ابہام ہو تو توضیح بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ تورات کوئی ایسی چیز تھی جس کے لیے یہ توضیح کرنا تھا، یا انجیل کوئی ایسی چیز ہے، یا سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ کوئی ایسی چیز ہے، یا ایسی شخصیات ہیں جن کا تعارف کرانے کی ضرورت تھی. عربوں کا بچہ اس بات سے واقف تھا، تورات کا لفظ بولتے ہی معلوم تھا کہ اس سے کیا مراد ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو تورات کا لفظ بولتے وقت باقاعدہ ایک توضیحی نوٹ اس کے نیچے لکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے. ایسی چیزوں کو بس ان کی جگہ پر رہنے دینا چاہیے اور صرف نظر کر لینا چاہیے. ٹھیک.